جو غلام تھا آپ کا جس کو آپ نے آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کر دی، وہ اس شادی پر جب ان سے طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے تو اس پر اعتراض کرنے والوں کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ سورت 33 آج تک انہوں نے پڑھ کر بھی نہیں سنائی، وہی قطعی دلالت ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ کس چیز میں قطعی دلالت ہے؟ کیا اس سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ 72 فرقوں سے کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے 38 نمبر میں، ما کانا علی النبی من حرج، نبی کے لیے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، فی ما فرض اللہ، جو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتا ہے۔ لہو سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو پہلے انبیاء اور رسول گزرے ہیں نا، ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ تھا کہ اللہ ان کو جس چیز کی اجازت دیتا تھا، معاشرہ اسے غلط سمجھے صحیح سمجھے، نبی نے وہ کام کرنا ہے جس کی اللہ نے اجازت اور حکم دیا ہے۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا ہی حکم ہے کہ جس پر آخر کار عمل کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آواز صاف آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نیچے سننے والوں کو بھی صاف آواز آ رہی ہے؟ جو سننے والے ہیں نیچے وہ کوئی نہ کوئی کمنٹ بھی کیا کریں۔ 213 بندے بیٹھے نے تے 13 کمنٹ بھی نہیں لوگ کر رہے، تے تسی میرے نالوں بہتے مصروف نہیں ہیں سارے، تے کوئی نہ نہیں تے کل جا کے تے میں اتنے نا میانی صاحب براڑ لا لینی ہے قبرستان دے کول، تاکہ پتہ ہوئے بھائی مردیاں تے براڑ لائی ہے تے انہاں نے کوئی نہیں بولنا ہے۔ مردیاں دے اتنے قبرستان جا کے دہیں پلیاں دی ریڑھی لا لو تو شام تک گاہک نہیں ہونا، تے وہ حساب نہ اتنے کرو، پتہ لگے بھی جیوندے نے، جاگدے نے، سن رہے نے۔ دیکھیں اللہ نے پھر 39 نمبر میں فرمایا ہے، اللہ زینا یبلغون رسالات اللہ، جن پہلے لوگوں میں بات گزری ہے وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے، یعنی نبی اور رسول، وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدٍ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عجیب لگا کہ معاشرے میں جس کو بہو کہا جاتا ہے اللہ نے اس سے شادی کا حکم دے دیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھ سے ڈرو، حساب میں نے لینا ہے کہ لوگوں نے لینا ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب صرف اللہ نے لینا ہے، کوئی وہاں کے مشرکین مکہ نے یا منافقوں نے رسول اللہ کا یا ہمارا حساب نہیں لینا۔ ہم اگر ایک چیز کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اس کو ماننا فرض ہے، لوگوں کی ڈرنے سے کی کوئی ضرورت نہیں، یہی اللہ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے۔ اس کے اگلی وہ آیت ہے 40 نمبر، بھئی قرآن میں 33-40 اتری ہے، وہ 40 سے پہلے جو 39 آیات گزری ہیں ان میں کچھ نہیں لکھا، جو 40 کے آگے 41 سے لے کر باقی کی اگلی آیات ہیں ان میں اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ 73 آیات ہیں ٹوٹل اس سورت کی۔ اللہ فرماتا ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اعتراض کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے ہی شادی کر لیا، اسی کا اللہ اس آیت میں جواب دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، رسول اللہ کو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو ان کی بہو کہاں سے آ جائے گی؟ ولیکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول، کیوں اللہ نے کہا ہے رسول اللہ ہے؟ پچھلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسولوں کو اللہ ایک حکم دیتا ہے تو وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس لیے کہا ہے کہ اس رسول نے جس کو معاشرہ بہو کہتا تھا اس سے شادی اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے، رسول اللہ ہے، اور اس لیے اللہ کہتا ہے بھئی وہ اس کا بیٹا ہے ہی نہیں کوئی بھی دوسرا، میں نے اس کو حکم دیا ہے، یہ میرا رسول ہے اور اس کا فرض ہے جو میں سے حکم دوں اس پر عمل کرے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سب نبیوں سے افضل ہے اور سب نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کیسے تصدیق کی؟ جو پچھلے انبیاء گزرے ان کے واقعات میں سے جو سچے نبی تھے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ سچے نبی تھے، ان کی تصدیق ہو گئی، اور پیچھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے رسولوں کے اندر جو گزری ہے، تو یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا، یہ سارا مضمون اکٹھا چل رہا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی نصیحتوں کو بار بار پڑھا کرو، یاد کیا کرو، ان پر عمل کی کوشش کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُکرۃ وَاصِیلًا، اور اللہ کی حمد بیان کیا کرو صبح کے ٹائم بھی رات کے ٹائم بھی۔ هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیکُم، اب یہ مومنوں کے اوپر اور مومن مردوں اور عورتوں کے اوپر اللہ اور اس کے ملائکہ جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اگر آپ السلام علیکم کی جگہ الصلاۃ والسلام علیکم بھی کہہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے آیت نمبر 43 سورۃ الاحزاب کی کہ هو الذی، یہ اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے، هو الذی، اللہ ہے ہی وہ، یصلی علیکم،
یہاں جمع کا صیغہ ہے، ایک بندے سے خطاب نہیں ہو رہا. علیکم، جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، نارملی جب ہم ایک بندہ ایک بندے سے ملتا ہے تو السلام علیکہ کہنا چاہیے، کیونکہ کا واحد کا صیغہ ہے اور کم جمع کا صیغہ ہے. کما تسنیہ کا صیغہ ہے، دو بندے ہوں تو السلام علیکما، ایک بندہ ہو السلام علیکہ، دو سے زیادہ بندے ہوں تو السلام علیکم. یہ ویسے سمجھایا ہے تو انہیں کرنا لا پیا جی، تو وہ اپنا وہی حساب ہو جانا جو وہ نا وہ کہڑا ہے اقبال، آفتاب اقبال دے پروگرام چ ہوندا ہے کہ میں جا کے دکاندار کہا بھی کفلی دے دیو تو انہیں کہنا بھائی کفلی تو سارے کو نہیں. پھر اللہ کیا فرماتا ہے، والذی، اللہ ہے ہی وہ، یصلی علیکم، تم سب مومنوں پر اللہ صلوات بھیجتا ہے، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم سب مومنوں پر اور مومنہ عورتوں پر صلوات بھیجتا ہے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر، دیکھ لیں ذکر ہی مومنوں کا ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں پر صلوات بھیجتے ہیں. تو ہم مسیح موعود علیہ السلام پر کیوں علیہ الصلوۃ والسلام نہ کہیں بھائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی وہی لفظ ہیں جو وہ ہیں. تو یہ بعد میں لوگوں نے بنا لیا ہے کہ نہیں جی یہ لفظ صرف رسول اللہ کے لیے بولنا ہے، یہ لفظ صرف صحابہ کے لیے بولنا ہے، جس کے لیے مرضی بولو بھائی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں تو اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ لوگوں نے خود بنایا ہے، یہ کوئی اللہ نے اتارا نہیں ہے کہ فلانے کو یوں کہنا ہے اور فلاں کو یوں کہنا ہے. اب السلام علیکم میں اور علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک حاضر کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے. اگر میں کہوں یہ امین صاحب السلام علیکم، اگر میں کہوں یہاں ایک بندہ فرض کرے نہیں بیٹھ، اسٹوڈنٹ بھائی یہاں نہیں بیٹھے، تو میں کہوں السلام علیہ یا علیہ السلام، تو کچھ بھی نہیں اس سے ہوتا. میں نے سامنے بندے پر السلام علیکم کہہ کے سلام بھیجی ہے، اور جو بندہ یہاں موجود نہیں ہے اس پر علیہ السلام کہہ کر غائب کے صیغے میں سلام بھیجی، کوئی فرق ہی نہیں ہے اس میں. تو آگے اللہ فرماتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ، اللہ یہی بات تم سے تب بھی کہے گا اور فرشتے بھی کہیں گے جب تم اللہ سے ملو گے، سلامن، کہ تم پر سلامتی ہو. پیچھے صلات بھیجی یصلی علیکم اور آگے سلامن کہا، علیہ الصلوۃ والسلام آ گیا. ٹھیک ہے، میں کہوں جی جویا بھائی علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ بھی نہیں اس سے ہوتا، بالکل یہ قرآن کی آیت کے مطابق. لوگوں کے ذہن میں الجھن پیدا بہرحال ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے ان چیزوں. تحیاتہم، اللہ کہتا ہے مومن مردوں اور عورتوں جب اللہ سے جو ملو گے یوم یلقونہ، جب تم اللہ سے ملو گے، سلام، تو وہ تمہیں سلام کریں گے فرشتے اور اللہ. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور بہت اچھا اجر اور بدلہ اس کا تیار کیا گیا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اس میں 33-40 میں کہیں کوئی نبی بند ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا کا وہ ذکر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہے ہی نہیں. اگر اس سے مراد یہ لی جائے کہ نبوت بند ہو گئی ہے تو ساری بند ہو گئی ہے. اگر کہو ساری بند نہیں ہوئی تو پھر جاری ہے، ایک قسم کی بند ہو گئی ہے، ایک قسم کی جاری ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک قسم کی بند ہے، ایک قسم کی جاری ہے. تو قطعی دلالت کون سی چڑیا کا نام ہے بھائی؟ یہ ابھی بیٹھا ہوا تھا بھائی، اس کا حال آپ دیکھ رہے تھے، کبھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب وہ نبی مانتا تھا لا نبی آبادی غلط ہو جاتا تھا، نبی نہیں مانتا تھا تو دلیل ہی غائب ہو جاتی تھی. پھر کہتا تھا کہ میں نے کب کہا ہے نبی نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے نبی. جب میں کہتا تھا لا نبی آبادی ختم نبوت گئی، کہتا تھا نہیں وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ تو امتی ہوں گے. تو یہ کنفیوز ہے. اگر اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، کوئی استثناء نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ مان لو. اللہ خیر صاحب رامدی صاحب نے مانا ہوا ہے نا، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے کون نہیں آنا. تو اگر کہو کہ استثناء ہے، یعنی بعض قسم کے نبی بند ہو گئے ہیں، بعض قسم کے جاری ہیں. آپ کہو جی پرانا نبی آ سکتا ہے، پیدا نہیں ہو سکتا، یہ سب استثناء ہیں. جو جب استثناء اس میں ہو گیا تو یہ قطعی دلالت کیسے رہی؟ کس چیز کی دلالت پر یہ قطعی ہے کہ ایک قسم کا نبی آ سکتا ہے، ایک قسم کا نہیں آ سکتا؟ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. تو پھر اختلاف چے مانی. ہاں اس کا مطلب ہے نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ کون سا، اس میں کون سے لفظ کا ترجمہ ہے بھائی کہ لا یولد نبی آبادی لکھا ہے کہیں؟ میر صاحب اس میں یہ بھی بتا دیں کہ جو دعویٰ ہے وہی دلیل کے طور پہ پیش کرنا کس حد تک جائز ہے؟ پہلے تو دعویٰ بتائیں نا، پھر دلیل بتائیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ دعوے کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے یا نہیں. بالکل، یہ اس کو جیسے ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر قسم کی کسی قسم کی مطلب ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی ہے، مطلب اینڈ ہو گیا. آیت آپ نے پڑھی ہے وہ دعویٰ تھا کہ دلیل تھی؟ یہ ان کا دعویٰ ہی ہے نا.
बेसिकली तो ये दावा है, कमाल हो गया। तो दलील क्या है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ इसमें दलील क्या है? नहीं इसमें दलील दावा क्या ये बनती नहीं है? है इनका, पता नहीं आपने कैसे बना लिया है इसको दावा। इसमें दावा दावा इनका अपना और है, कायम इसको करते तो हैं दलील ना। के तौर पर पेश करते हैं। और भाई अच्छा, दलील है ना, दलील पर ही दावा कायम होता है ना। देखिए मैं बताता हूँ, अभी बात यह है कि जैसे कोई मुनाजरा तय होता है, अक्सर देखा है कि इसके अंदर ये कहते हैं कि जी हम जो है ना, हमारा दावा है कि जो खातमुन नबीयीन का मतलब है ला नबी आबादी, वो खातमुन नबीयीन लेते हैं इस आयत में से, और उसकी दलील ये देते हैं ला नबी आबादी। कुरान से उसकी दलील नहीं देते, हदीस से दलील देते हैं ला नबी आबादी कह के। सो इस लिहाज से हम लोग इसको दावे के तौर पे लेते हैं कि खातमुन नबीयीन दलील ला नबी आबादी। तो उस लिहाज से मेरे साहब मैं अर्ज कर रहा था। अच्छा मालिक अख्तर साहब ऊपर आए ना, आपसे हम पूछे हैं कि आप हजरत उस्मान के कातिल आपने कत्ल क्यों किया मालिक अख्तर ने, और हजरत अली ने मालिक अख्तर को क्या सजा दी? अगर सजा नहीं दी तो या कुरान के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है? अल्लाह ताला फरमाता है कि कसास लो उससे जो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, और कसास में जिंदगी है। तो ये मालिक अख्तर जो हजरत उस्मान का कातिल था और बाद में भी सहाबा का कातिल था, तो वो उसका हजरत उस्मान की शहादत में शामिल होना, सहाबा के कत्ल में शामिल होना कैसे जायज़ है? और हजरत अली ने उसको हजरत उस्मान के कत्ल के बदले में कत्ल क्यों नहीं किया, कुरान के हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया? आप इस चीज़ का जवाब दें। ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 12 ਇਮਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਗਈ ਕਿਧਰੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ। ਮਾਲਿਕ ਅਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਆਲਮ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਬੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਹਾਬੀ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ